کہ ظاہر توہین رسالت اور توہین قرآن کا تو اب مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تحقیق بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، جو ساری زندگی جن کی عشق رسول میں گزری اور رسول کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے گزری، ان کی زبان سے کوئی لفظ تھوڑا سا غلط نکل گیا ممبر پہ، یا کوئی تحریر میں کوئی دائیں بائیں ان سے غلطی سے ہو گیا، تو وہ اٹھا کے ان کو توہین رسالت کے کیس میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو قوم کو اپنے جذباتی جو پن ہے نا اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نعرے ہیں کہ ہم جو ہے نا توہین رسالت کے معاملے میں بس جذبات ہی سے کام لیں گے اور ہم یہی ہمارا ایمان ہے، تو اس سے معاشرے میں جو ہے نا وہ ظلم کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس جذبات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ لو ابھی یہی سب ہو رہا ہے، ایک مسئلہ اس کا ختم نہیں ہوتا، تم لوگ پھر دوسرا مسئلہ شروع کرتے، اس کو تم لوگ کیوں نہیں جینے دیتے آرام سے؟ مطلب آپ لوگ اس کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے ہو؟ ایک وہ اتنا اچھا انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر لحاظ سے اتنا پرفیکٹ انسان ہے، اس کی نیت اتنی صاف ہے، لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہے، وہ اتنا اخلاقی ہے۔ آپ لوگ کو باہر سے کیا پتا؟ آپ لوگ تو باہر سے دیکھتے ہو نا، دور سے دیکھتے ہو، آپ لوگوں کو کیا پتا ایک انسان کیسا ہے؟ کوئی ایک مطلب پہلے تو وہ نماز والی جو ویڈیو تھی، نماز والی ویڈیو کتنی زیادہ اس پہ کتنا پہلے مسئلہ بنایا، سیم ویسی ہی ویڈیوز، وہی کانٹینٹ ویڈیو دیکھو ٹک ٹاک پہ، باقی اور کتنے لوگوں نے سیم ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کو کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ پھر جب دوبارہ وہ عمرہ پہ گیا اور تب وہ ولاگ بنا رہا تھا، اور ولاگ میں وہ لوگوں کی بات کر رہا تھا، کیونکہ لوگ اس کو ویڈیوز پکچرز کے لیے انسسٹ کر رہے تھے، بار بار اس کے پاس لوگ آ رہے تھے، اور وہ لوگوں کا کہہ رہا تھا، اس کا یہ مطلب تھا، وہ لوگوں کا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ اب یہاں پہ بھی لوگوں کو آرام نہیں ہے، یہاں پہ بھی لوگوں کو سکون نہیں، مطلب کہ اس کو بار بار لوگ ویڈیوز اور پکچرز کا کہہ رہے تھے، اور اس بات کو بھی کھینچ کے کیسا بنا دیا کہ وہ یہاں اس جگہ کا استغفر اللہ اس جگہ کا کہہ رہا ہے، کہ مطلب اس سے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے سے مسئلہ ہے، آپ کو اس بندے سے جیلسی ہے، اور آپ کو اس بندے سے مسئلہ ہے۔ میں تو ڈائریکٹ بولوں گی کہ مطلب ایک سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ بالکل ٹوٹلی چینج کر کے لوگوں کے سامنے غلط رکھتے ہو۔ کیوں نہیں آپ لوگ یار اپنا دماغ استعمال کرتے؟ کیوں اس کے ساتھ دشمنی بنائی ہوئی ہے؟ ایک بات ختم نہیں ہوتی دوسری بات، پھر وہ شیئر والی جو بات تھی اس کو کسی نے گفٹ کیا اور پھر اس پہ کیس ہو گیا، اس کی کیا غلطی؟ وہ جا کے اس نے خود خرید کے لے کر آیا تھا۔ وہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے لوگ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کو بالکل جینے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ یار پلیز مطلب تھوڑا یہ سوچو کہ وہ صرف ایک ہے گھر میں، مطلب وہ ایک بیٹا ہے، وہ صرف ایک بیٹا، اور وہ بھی مطلب ہیرا ہے، وہ انسان ہیرا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے گھر والوں پہ کیا گزری، اس کے ماما بابا پہ یار کیا سب پہ کیا گزری ہوگی، اور پھر باقی لوگ جو اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی دنیا اس سے پیار کرتی ہے، وہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ مطلب کیسے آپ لوگ ایک انسان کے اتنے زیادہ دشمن بن سکتے ہو یار؟ مطلب کہ کیسے؟ اور ابھی جو یہ 295C والا ہے، یہ سب مجھے اپنی پوری زندگی میں خود ابھی پتہ چلا، اور اس کی کوئی بھی ایسی رانگ انٹینشنز نہیں تھی، اور اس نے اس کی معافی بھی مانگ لی۔ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان معاف نہیں کرتا لیکن اللہ معاف کر لیتا ہے، تو ابھی بھی وہی والا سین ہے، وہی سب چل رہا ہے کہ مطلب اس نے 2 دفعہ معافی بھی مانگ رہی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس نے معافی مانگ لی ہے، اور ایون وہ جو اس نے غلط کیا ہی نہیں ہے، 295C اس پہ جھوٹا کیس ہے، کوئی اس نے ایسا کچھ کیا ہوا بھی نہیں، وہ بھی اس پہ جھوٹا کیس ہے، اس نے وہاں پہ بھی کچھ نہیں کیا ہوا، چل اس پہ بھی اس نے معافی مانگی، اس کے منہ سے ایک بات نکل گئی، اس پہ اس نے معافی مانگ لی، اور اس کی کوئی رانگ انٹینشن تھی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے، جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، ہمیں خود ابھی جا کے پتہ چلا، تو اسٹل اس پہ کیونکہ بات نیت کی ہوتی ہے نا، آپ جان بوجھ کے کام، آپ کو ایک چیز پتہ بھی ہو اور آپ جان بوجھ کے پھر بھی وہ والا کام کرو، جان بوجھ کے آپ ایسا کچھ غلط کر رہے ہو تو پھر وہ غلط ہوتا ہے۔ معافی بھی مانگ لیا، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے چلو اگر سپوز اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہوا ہے، یا چلو اس کو اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی نظر میں وہ ٹھیک ہے، صاف ہے، لیکن آپ لوگ اپنے چکر میں اس کو لوگوں کو اس کے خلاف اور زیادہ کر رہے ہو، اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہو، اور اس سے اس کو اتنی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہوگی، یا وہ پریشان ہو رہے، اس کے گھر والے پریشان ہو، تو کون پھر گناہ گار کون ہوگا؟ اللہ کی نظر میں تو وہ کلیئر ہوگا، لیکن باقی لوگ جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں، وہ یہ سن لو ابھی، لوگ معافی نہیں دیتے، لوگ درگزر نہیں کرتے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی، اور صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کبھی کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے اس بندے کو دوبارہ وہ گناہ یاد کرایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے اسے بھی اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ ٹاپک ایک اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ استغفر اللہ، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن جو سب ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ رجب انوسینٹ ہے، اس کی انٹینشنز رانگ نہیں تھیں، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لوگ اس کو اتنا فالو کرتے ہیں، اس کے 6 ملین فالوورز ہیں، تو سوچو کیا وہ ایسا جان بوجھ کے کرے گا؟
کبھی بھی وہ ایسا جان بوجھ کے نہیں کرے گا. وہ اللہ کے بہت قریب ہے, اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بہت اچھا ہے, وہ لوگوں کی اتنی ہیلپ کرتا ہے, لوگوں کی اتنی مدد کرتا ہے, اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کرتا ہے. وہ علماء جن کی پبلک میں سے ہے, ان سے پریس کانفرنس میں ریاست پاکستان کا کام ہے کہ وہ اس قسم کے بیان دلوائیں کہ کوئی شخص اس طریقے سے اپنی جنت پکی کرنے کے چکر میں کہیں جہنم نہ پکی کر رہا ہو. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, اور اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ بھی کوئی الزام لگا کے خدا را اس کی زندگی کے ساتھ اس طرح سے ظلم مت کیجیے. بندہ بولے بھی کیا, بندہ بات بھی کیا کرے. انٹینشنز تو ہمیں پتہ ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی. کوئی بندہ کیا پتہ کوئی بات پکڑ لے. آپ کی انٹینشنز رانگ تو نہیں ہوں گی, لیکن سننے والے کا کیا پتہ کہ کوئی ہماری بھی کوئی نہ کوئی بات پکڑ لے اگلا. بس یہ ہے کہ اللہ رجو کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ اس کو دشمنوں سے اور دشمنوں کی گندی نظر سے بچائے. آمین.